حضور یہ میرے دل کو گوارا نہیں، وہ اپنے مقام سے تلوار کو کھینچے اور اس کو تلوار سے جا کر اس گستاخ رسول کی گردن کو سر سے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں جب وہ نبی کو یہودیوں کے سردار نے کہا کہ ابھی اس پر قبضہ کرنا آسان نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، تم سال ٹھہر جاؤ، جب اس کے دل سے اس کے رسول نکل جائے گا تب ہم جا کر اس کے مسلمانوں پر قبضہ کریں گے۔ تب وہ یہودی پھر کچھ سال کے 5 سال کے بعد پھر وہی یہودی کہتا ہے کہ جاؤ، پھر جائزہ لیا جائے یا پھر اس کے دل میں اس کے رسول ہے یا ختم ہو گئے۔ 5 سال کے بعد وہ یہودی جاتا ہے، مسلم سے یہودی جاتا ہے جو مسلمانوں نے تکلیف کا کیا، سرکار کی مظاہرہ کرنا شروع کیا ہے، مگر اللہ کو اس پر کوئی ایسا عاشق رسول نہیں جو اس یہودی کو روک سکے۔ شروع میں ایسا عاشق رسول کوئی نہیں ہے جو اس یہودی کو روک سکے، مگر وہ یہودی جب آدھی بستی پار کر گئے، مسلمانوں کی آدھی بستی پار کیا ہے کہ آدھی بستی کے بعد اب بھی ایک ایسا عاشق رسول زندہ ہے جو اپنی کام سے سرکار کی برائیاں پسند سرکار کی برائیاں سننا پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی عاشق رسول کے کاموں میں یہ آواز گئی ہے، وہ یہودی سرکار کی برائیاں کر رہا، وہ تمام پھر گئے سے تلوار نکالا اور پھر سے اس گستاخ رسول کی سر کو ڈال سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودیوں کے سردار نے کہا اب بھی ٹھہر جاؤ، اب بھی مسلمانوں کے دل میں عشق رسول زندہ ہے، اگر اب بھی ہم گئے ان پر قبضہ کر لیں تو ہم بچ کر واپس نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کچھ سال ٹھہر گئے، پھر جب 5 سال گزر گیا ہے، اللہ اکبر، جب 5 سال گزرا ہے بہت ہی دکھی کی بات ہے کہ جب 5 سال کے بعد وہ یہودی پھر سے اسی محلے میں گستاخی کرنا شروع کرتا ہے، تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس کو بول سکے میرے محمد اب وہ یہودی سرکار کی برائیاں کرتا ہوا اس محلے سے نکل گیا ہے، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکا۔ تو یاد رکھیں اب وہ یہودی جو ہے یہودیوں کے سردار نے کہا کہ ہم جنگ جیت گئے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے میں وہ جنگ مسلمانوں کی آبادی پر اپنا داری کو منتقل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم مسلمان، تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق رسول زندہ تھا، یہودیوں کے انتظارات نہیں تھی جو مسلمانوں کی بستی پر اپنا قبضہ کر سکے، یہودیوں کی ظالموں کے اندر پاور نہیں تھا کہ مسلمانوں کو حکومت قائم کر سکے، مگر جیسے ہی مسلمانوں کے دل سے عشق رسول زندہ ہے وہ ظالم حکومت اپنا سر وہ ظالم حکومت اپنا قائم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محمد میں یہی آج اسلام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عشق رسول کو زندہ رکھے، اگر عشق رسول زندہ رہے گا تو بڑے سے بڑے ظالم کی آگ کا مقابلہ کرنے سے ڈرے گی، مگر جب عشق رسول ہی نکل جائے گا تو کوئی بھی آدمی آپ پر آسان مسلمانوں پر آسانی سے قبضہ کر سکتا ہے۔ اس لیے میں اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عشق رسول ہمیشہ زندہ رکھے، عشق رسول کا چراغ اپنے دلوں میں روشن رکھے اور سرکار اور اپنی سرکار پر ہمیشہ درود و سلام پہنچاتا رہے تاکہ ہمیشہ اس کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ تبھی بنائے گا جب اس کے دل میں عشق رسول رہے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ کو محبوب بنانا چاہیے تو اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن کرے، اور عشق رسول کا چراغ روشن کرے تو میں یقین کہ میں یہی کہوں گا کہ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہی میرا امام ہوگا، وہی دنیا کا بھی امام ہوگا، حقیقت میں وہی اچھا امام ہوگا جس کے دل میں عشق رسول ہوگا۔ تو عشق رسول ہمیشہ زندہ رہے اور ظالموں تاکہ ظالم بھی آپ پر قبضہ نہ کر سکے۔ تو میرے محمد حضور بس یہی آپ کی پیغام تھی، میں نے آپ تک جو بتایا اس پر آپ عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے اس پر ہمیں سب سے پہلے عمل کرنے کی پہلی کوشش کرنا ہوگا۔
صلى الله عليه وسلم.